اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں اپنے بعض ایسے بندوں کو پیدا فرمایا ہے کہ ان بندوں کو فرشتے گناہ لکھنے کے لیے انتظار میں رہتے تھے کہ یہ بندہ کوئی گناہ کرے تو ہم لکھیں، لیکن کئی سالوں تک ان فرشتوں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ ان بندوں کے بارے میں کوئی گناہ لکھے۔ یہ کتنی تعجب کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے کہ انسان جو گناہوں اور خطاؤں کا پتلا ہے، جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور غلطی کی بنیاد پر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے، دنیا میں کیوں بھیجے گئے؟ اسی لیے بھیجے گئے نا کہ انہوں نے وہ ممنوعہ شجر سے کھا لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ تو انسان کا دنیا میں آنا غلطی اور خطا کی وجہ سے ہوا، اور اگر کسی انسان سے غلطی نہیں ہو رہی ہے تو کتنی تعجب کی بات ہے۔ تو اللہ کے بعض بندے اس دنیا میں ایسے بھی پیدا ہوئے کہ فرشتوں کو کئی سالوں تک انتظار کرنا پڑتا تھا کہ یہ بندہ گناہ کرے تو ہم لکھیں، لیکن موقع نہیں ملتا تھا۔ اور ایک ہم اور آپ ہیں کہ نیکی کے فرشتے کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یہ بندہ کوئی نیک کام کرے تو ہم لکھیں۔ دن بھر ہم گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، دن بھر ہم اللہ کی نافرمانی میں رہتے ہیں، رات دن ہم سے اللہ کی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ حضرت ہم کیا گناہ کرتے ہیں؟ بہت سے گناہ ایسے ہیں جو گناہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ گناہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی نگاہ وہ نہیں دیکھتی، دنیا کی کوئی نظر وہ نہیں دیکھتی، لیکن وہ گناہ ہوتا رہتا ہے، اندر وہ گناہ کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک انسان کے برا ہونے اور گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ دل میں کسی مسلمان کو حقیر سمجھے، دل میں کسی مسلمان کے بارے میں حقیر سمجھے، کمتر سمجھے، اپنے سے بدتر سمجھے، اپنے کو افضل سمجھے، دوسرے کو خراب سمجھے، غلط سمجھے۔ تو یہ حقیر سمجھنا، کسی کو کمتر اور بدتر سمجھنا، برا سمجھنا، یہ کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے۔ کسی کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے دل میں کسی کے بارے میں یہ خیال کر لیں کہ وہ آدمی بہت برا ہے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پروف اور ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پروف کے، بغیر کسی ثبوت کے آپ کسی کو برا سمجھتے ہیں، کسی کے بارے میں ٹینشن رکھتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، تو اس کے گنہگار ہونے کے لیے اور برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، حج بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ بیماری اگر آپ کے اندر ہے تو آپ کے برا ہونے اور گنہگار ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، ایک آدمی زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا، بہت معمولی عبادت کیا کرتا تھا، لیکن وہ اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں، کسی بندے کے بارے میں کینہ نہیں رکھتا تھا، کپٹ نہیں رکھتا تھا، کسی کو حقیر نہیں سمجھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جنتی ہوا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ محبوب ہو گیا۔ اور ایک بندہ جو بہت عبادت کیا کرتا تھا، ساری نوافل پڑھا کرتا تھا، ساری عبادتیں کیا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس کے دل میں ایک بیماری تھی کہ وہ اپنی عبادت کی وجہ سے اپنے کو بڑا نیکوکار سمجھتا تھا اور دوسرے کو گنہگار، بدکار، بدتر، کمتر، حقیر سمجھتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جہنمی ہو گیا جو اپنے کو دوسروں سے افضل سمجھتا تھا، دوسروں کو حقیر سمجھتا تھا۔ تو یہ کتنی خطرناک برائی ہے، کتنی خطرناک بیماری ہے، اور کتنا ہی خطرناک گناہ ہے جس کو لوگ دیکھتے نہیں، صرف اللہ دیکھتا ہے۔ دل کا گناہ بہت خطرناک ہوتا ہے، دل کی آہ بہت خطرناک ہوتی ہے، دل کی دعا بہت اثردار ہوتی ہے۔ دل سے جو بات کی جاتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے، دل سے جو دعا نکلتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور دل اگر کسی کا رویا، دل سے آہ نکل گئی تو وہ آہ کسی کی کشتی کو ڈبو دینے کے لیے، کسی کی ہلاکت و بربادی کے لیے وہ آہ کافی ہوتی ہے۔ تو ایک انسان چاہے جتنی بھی عبادت کرے، اگر اس کا دل کینے سے پاک ہے وہ کامیاب ہے۔ ایک انسان گناہ گار ہے، عبادت نہیں کرتا، اللہ کے حقوق کو پامال کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، وہ دوسرے بندے کو حقیر نہیں سمجھتا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ اپنے حق کو معاف کر کے اس بندے کو جنتی بنا دے، اس لیے کہ اس نے اللہ کے بندوں کی تعظیم کی، کسی کی تحقیر نہیں کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو پچھلے جمعہ میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ دوسری روایتوں میں 6 بھی آئے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، عام مسلمانوں کے جن سے کوئی رشتہ داری نہیں، ورنہ تو ماں باپ کے حقوق الگ ہیں، اولاد کے حقوق الگ ہیں، میاں بیوی کے حقوق الگ ہیں، استاذ اور شاگرد کے حقوق الگ ہیں۔ یہ جو 5 اور 6 حقوق جو بتلائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عام مسلمان جن سے صرف ایمانی رشتہ ہے ان کے بارے میں فرمایا۔ سب سے پہلا حق کیا ہے؟ پچھلے جمعہ کا سبق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں، 6 حقوق۔ نمبر 1، جب وہ ملے اور سلام کرے تو سلام کا جواب دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سلام کرنا بھی حق ہے، سلام کرنا بھی حق ہے، اور سلام اگر کوئی کرے تو اس کا جواب دینا بھی حق ہے۔ تو پہلا حق ایک مسلمان کا کہ سلام کرے تو جواب دے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ وہ دعوت دے تو دعوت قبول کرے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اسے چھینک آئے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اگر وہ خیر خواہی چاہے، وہ آپ سے بھلائی چاہے، وہ آپ سے اچھا مشورہ چاہے، وہ آپ سے کچھ تعاون چاہے تو آپ ان کا تعاون کریں۔ یہ 4 حق۔ پہلا حق سلام کا جواب دینا، دوسرا حق دعوت کرے تو دعوت قبول کرنا، تیسرا حق اسے چھینک آئے تو جواب دینا، یرحمک اللہ کہنا، اور چوتھا حق ہے کہ وہ اگر آپ سے خیر چاہے، آپ سے کچھ مشورہ چاہے، آپ سے کچھ بھلائی کی امید رکھتا ہے تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں۔ یہ 4 حق۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑ جائے تو آپ ان کی عیادت کریں، ان کے پاس جائیں، ان کی خیریت معلوم کریں، جہاں تک آپ کو ہو سکے آپ ان کی امداد کریں، خدمت کریں، حوصلہ افزائی کے جملے کہیں۔ یہ 5 حق۔ اور 6واں حق ہے کہ جب وہ انتقال کر جائے تو ان کے جنازے میں جائیں۔ یہ 6 حقوق ہیں جو عام مسلمان ہیں
جن سے کوئی ہماری رشتہ داری نہیں، فقط ایمان کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے۔ اگر کوئی ماں باپ ہے، ہمارے ماں باپ ہیں، تو ہمارے ان کے اوپر، ان کے ہمارے اوپر وہ حق کیا ہیں؟ وہ دوسرے حقوق ہیں۔ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں، وہ الگ ہیں۔ یہ عام مسلمانوں کے حقوق ہیں جن سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی، فقط ایمان کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جب ملے سلام کرے، دعوت دے قبول کرے، چھینک آئے جواب دے، خیر چاہے تو خیر خواہی کرے، جب بیمار پڑے تو عیادت کرے، اور جب انتقال کر جائے تو جنازے میں جائے۔ بتائیے، اگر کسی معاشرے میں، کسی سماج میں اگر اتنا ماحول ہوگا، اگر کسی سماج میں ماحول اتنا شاندار ہوگا، تو بتائیے اس معاشرے میں، اس سماج میں خیر کا کتنا بول بالا ہوگا، کتنی محبت ہوگی، اور نیکیوں کا کس قدر ماحول ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ، محبت، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون باہمی کس قدر ہوگا۔ کوئی کسی سے تکلیف نہیں محسوس کرے گا، کوئی کسی سے گھٹن محسوس نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح محبت کی لڑی میں پیرو دیا ہے، اور یہاں تک فرمایا اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ اگر ناراض ہو جائے، 3 دن سے زیادہ اگر کوئی کسی سے ٹینشن رکھتا ہے، بات چیت بند رکھتا ہے، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ اسی حالت میں مرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ جو 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے تعلق توڑ کر رہتا ہے، بات چیت بند رکھتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ نہیں رکھتا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، ظاہر سی بات ہے ایک مسلمان سے بات چیت بند رکھنا۔ ابھی جو 6 حق ہم نے گنوائے، یہ 6 حقوق بھی وہ پامال کر رہا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے سلام کلام نہیں کر رہا ہے، تو یہ 6 جو حقوق ہیں، ان سارے حقوق کو وہ پامال کرنے والا ہوگا، ان 6 حقوق کو وہ تہس نہس کرنے والا ہوگا، ترک کرنے والا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ اگر تمہیں کسی مسلمان سے تکلیف ہوئی ہے، تکلیف کا احساس ہونا یہ بھی فطرت میں داخل ہے۔ جس طرح بھوک کا احساس ہوتا ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح آپ کو تکلیف کا بھی احساس ہوگا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ناگوار بات پیش آ جائے، آپ کو کوئی گالی دے دے، آپ کو کوئی مارے، تو انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آپ کو کسی سے تکلیف ہے مسلمان سے، تو 3 دن تک آپ ان سے غصے کی وجہ سے آپ بات چیت بند رکھ سکتے ہیں، لیکن 4تھے دن آپ کو اس سے بات چیت جاری رکھنا چاہیے، سلام کلام جاری رکھنا چاہیے، تاکہ یہ 6 حقوق ہیں وہ جاری اور ساری رہ جائیں، کسی کے ساتھ حقوق کی حق تلفی نہ ہونے پائے۔ میرے دوستو، جس معاشرے میں ان حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے، جن معاشرے میں اور جس سماج میں ان حقوق کو ادا کیا جاتا ہے، وہ سماج بہت پھلتا ہے، پھولتا ہے، اس سماج کی تعریف ہوتی ہے، اس سماج کو دنیا تقلید کرتی ہے، دنیا اپناتی ہے۔ لیکن آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ یہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں کے سماج میں لڑائی جھگڑے، ایک دوسرے سے کینہ حسد، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے، یہ جو لڑائی جھگڑے جو ہے، یہ کینہ اور جو کپٹ ہے، ان 6 حقوق میں سے ایک تو بیماری کی عیادت اور جنازے میں جانا، یہ تو بات کی چیزیں ہیں جو پہلے ہیں، سلام کا جواب، اور چھینک آئے تو اس کا جواب دینا، دعوت دے تو قبول کرنا، اور خیر خواہی، یہ اوپر کے جو 4 حقوق ہیں
4 حقوق کو نہ ماننے کی بنیاد پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے اور ایک دوسرے کا پاؤں کھینچا تانی ہوتی ہے۔ یہ 4 حقوق جب نہیں ادا کیے جائیں گے تو یہ بڑے بڑے فساد ہوتے ہیں جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوراخ کو اور اس روزن کو بند کیا ہے جہاں سے طوفان اور جہاں سے سیلاب آنے کا اندیشہ تھا۔ اللہ کے رسول نے پہلا حق کیا گنوایا؟ سلام کرنا۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کرو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ اور یہاں بتایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر پہلا حق یہ ہے کہ جب وہ سلام کرے تو جواب دے، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ اور یہاں کیا بتایا اللہ کے رسول نے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کا حق ہے کہ آپ ان کو جواب دیں۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان سے سلام کرے گا انشاءاللہ ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، وہاں تک نوبت ہی نہیں آئے گی۔ محبت پیدا ہونے کے لیے پہلا زینہ، پہلی سیڑھی سلام ہے۔ ایک دوسرے مسلمان سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے، انشاءاللہ کل اگر کچھ تکلیف پہنچی ہوئی ہوگی، اگر کچھ کہا سنی ہو گئی ہوگی تو سلام کرنے کی بنیاد پر، ایک دوسرے سے مسکرا کر ملنے کی بنیاد پر انشاءاللہ وہ کل کا جو ٹینشن تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اسلام ایک اصولی مذہب ہے، پیار محبت اور امن کا مذہب ہے۔ اسلام کے ماننے والے دنیا والوں کے لیے دلیل اور نمونہ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام جس طرح پوری ہماری زندگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر ہمارے لیے نمونہ بنے، آج ہم صحابہ کرام کے قول کو نقل کرتے ہیں، صحابہ کرام کی قربانیوں کو نقل کرتے ہیں، صحابہ کرام کی مثالیں ہم دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسلامی تعلیمات پر عمل کیا، آج ہمارے لیے وہ آئیڈیل بن رہے ہیں، ہمارے لیے نمونہ بن رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے جو چلے گا انشاءاللہ وہ اپنے بعد والوں کی نسلوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے وہ نمونہ بنے گا، مثال بنے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے حقوق ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کا دل اگر اتنا کشادہ ہے تو پھر لڑائی جھگڑے ہوں گے نہیں۔ دل میں جب کسی کے تعلق سے ہم کینہ رکھتے ہیں، دل میں کسی کے تعلق سے جب ہم تنگی رکھتے ہیں تو ذرا ذرا سی بات پر آپ کو تکلیف ہوگی، آپ کی باتوں سے ان کو تکلیف ہوگی، چونکہ جگہ نہیں ہے دل میں۔ تو دل میں ہمیں جگہ اور کشادگی رکھنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پڑھی کہ المؤمن مرآۃ المؤمن، بہت مختصر حدیث ہے لیکن اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سمندر کو اس میں ڈال دیا ہے، سمندر کے پانی کو اس میں جذب کر دیا ہے۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن کے لیے آئینہ ہے، مومن کے لیے آئینہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آئینہ، مرر، جیسے ہم کسی آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھتے ہیں تو ہم اپنے چہرے کے داغ دھبے کو صاف کرتے ہیں، تو ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، یعنی ہر مومن ایک دوسرے کے لیے آئینہ ہے۔ آئینہ کیوں کہا گیا؟ محدثین فرماتے ہیں، حدیث کی تفسیر بیان کرنے والے فرماتے ہیں کہ مومن آئینہ ہے ایک دوسرے مومن کے لیے۔ اب آئینے میں آپ دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں آئینے میں، وہ 3 چیزیں ایمان والوں کے اندر ہونا چاہیے، جبھی تو ہم مومن آئینہ بنیں گے۔ ایک مومن آئینے کی طرح ہے دوسرے مومن کے لیے، تو جو آئینے میں چیز ہوتی ہے، جو صفت اور جو خوبیاں ایک آئینے میں ہوتی ہیں، وہ خوبیاں ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، جبھی تو ہم آئینہ بنیں گے۔ تو آئینے میں کیا خوبیاں ہیں؟
محدثین فرماتے ہیں کہ آئینے میں سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ جو بھی آئینے کے سامنے کھڑا ہوگا اس کو اپنا چہرہ نظر آئے گا. جس چیز کو ہم آئینے کے سامنے رکھیں گے وہ ہمیں نظر آئے گا. ہاتھ رکھا تو ہاتھ نظر آئے گا، چہرہ آئینے کے سامنے ہے تو چہرہ نظر آئے گا. تو آئینے میں ہم جیسا ہوتے ہیں ویسا وہ ہمیں بتاتا ہے، جتنا ہے اتنا ہی بتاتا ہے. آئینے کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے ایک تو کیا دو بتائے گا آئینہ؟ دو نہیں بتائے گا، ایک ہی بتائے گا. اچھا، آئینے میں ہمارے چہرے پر ایک داغ ہے، تل ہے، کچھ نشان ہے تو جتنا ہے اتنا ہی بتائے گا. داغ دھبا جتنا ہے آئینہ اتنا ہی بتائے گا. ایک بات آئینے کے اندر یہ ہے کہ آئینہ جتنا ہے آپ کے اندر داغ دھبا اتنا ہی بتائے گا، بڑھا چڑھا کر نہیں بتائے گا، مرچ مسالے لگا کر نہیں بتائے گا. جتنا ہے آپ کے چہرے میں داغ دھبا اتنا ہی بتائے گا. پہلی صفت. دوسری صفت یہ ہے کہ صرف آپ کو بتائے گا. آپ کے چہرے میں داغ دھبا ہے تو صرف آپ کو بتائے گا، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں بتائے گا. دوسری صفت. اور تیسری صفت یہ ہے، تیسری خوبی آئینے کے اندر یہ ہے کہ آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تب بتائے گا. وہ چڑھے گا نہیں، وہ غصہ نہیں کرے گا، وہ گالی نہیں دے گا، وہ روٹھے گا نہیں. جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے آپ کے داغ دھبے کو وہ بتائے گا. یہ تین چیزیں آئینے کے اندر ہوتی ہیں. پہلی چیز، آپ کے چہرے کے اندر داغ دھبا جتنا ہے اتنا ہی بتائے گا، بڑھا چڑھا کر نہیں بتائے گا. دوسری خوبی یہ ہے کہ وہ صرف آپ کو بتائے گا، آپ کے علاوہ دوسروں کو نہیں بتائے گا، دوسروں میں تشہیر نہیں کرے گا. اور تیسری یہ ہے کہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے تو تب وہ بتائے گا، چڑھے گا نہیں، غصہ نہیں ہوگا، گالی نہیں دے گا کہ بار بار کیوں آتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، تو جس طرح آئینے کے اندر یہ تین خوبیاں ہیں، تین اچھائیاں ہیں، ایک ایمان والے کے لیے بھی یہی تین خوبیاں اپنے اندر اپنانا چاہیے کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے جب ملے تو اس کی اصلاح کرے. اس کے اندر اگر کچھ غلطی ہے تو آپ ان کو بتائیں. جس طرح آئینہ دھبے کو بتاتا ہے، آئینہ نشان کو بتاتا ہے، چہرے کے اوپر کچھ داغ دھبا ہے، گندگی ہے، آئینہ بتاتا ہے. اسی طرح ایک ایمان والا دوسرے مومن سے جب ملتا ہے تو اس کی اصلاح کرے، اس کے داغ دھبے کو بتائے، اس کی اصلاح کرے، اس کی خیر خواہی کرے. دوسری خوبی یہ ہے کہ صرف اسی کو بتائے جس کے اندر غلطی ہے، جس کے اندر کمی ہے، اسی کو بتائے. دوسروں کو بتا کر انسلٹ نہ کرے، دوسروں کو بتا کر اس کی تحقیر نہ کرے، دوسروں کو بتا کر اس کی بے عزتی نہ کرے. یہ دوسری خوبی ہو گئی. اور تیسری خوبی یہ ہے کہ ایمان والے سے جب ملاقات ہو ہم ان کی اصلاح کرتے رہیں گے، اور ایسا نہیں کہ ہم بار بار ان کو بتانے کی وجہ سے ہم غصے میں آ جائیں، اپنے اندر چڑچڑا پن پیدا کر لیں اور ہم ان کو غلط سمجھنے لگیں کہ بار بار میں بتاتا ہوں پھر بھی یہ عمل نہیں کرتا. آج میرے دوستو، ہم انسان جو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام مخلوقات میں افضل بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ ساری گندگیاں ہمارے اندر آ گئیں. آئینے کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ خوبیاں ہمارے اندر نہیں رہیں. ہم کتے پالتے ہیں لیکن کتا بھی کبھی کبھی انسان سے بہترین کارنامہ انجام دیتا ہے. کتے کی وفاداری بہت مشہور ہے. آپ کتا پالتے ہیں، آپ کتے کے سامنے روزانہ روٹی کا ایک ٹکڑا ڈالتے ہیں، اس کتے کے اندر وفاداری اتنی آ جاتی ہے کہ اپنی جان پر کھیل جاتا ہے،
اپنے مالک کی جان بچانے کے لیے رات بھر وہ اپنی دم ہلا کر آپ کے دروازے کو چھوڑتا نہیں، آپ کے در کو چھوڑتا نہیں، آپ کی اور آپ کے گھر والوں کی گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن قربان جائیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن کیا ہمارے اندر کتے کی صفت پیدا ہو سکی؟ ہمارے اندر کتوں کی وفاداری پیدا ہو سکی؟ کتا ایک روٹی کا ٹکڑا کھا کر آپ کا وفادار ہے، لیکن یہ انسان زندگی بھر اللہ کی کھاتا ہے، اللہ کی نعمتیں کھاتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ناشکری کرتا ہے، اللہ کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، اپنے رب کے وفاداری نہیں کرتا۔ تو کتے کی مثال ہمیں دی جا رہی ہے، آئینے کی مثال ہمیں دی جا رہی ہے کہ آئینے کی مثال اپنے اندر پیدا کرو، آئینے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، کتے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، جانوروں کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ معلوم یہ ہوا اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن ہمارے اندر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہماری عادت ایسی بدل گئی کہ ہم تو انسان کیا جانوروں جیسے ہو گئے، جانوروں کی زندگی ہم گزارنے لگے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو دوسرے مومن کے لیے آئینہ قرار دیا ہے۔ اگر یہی 3 صفتیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں جو آئینے کے اندر ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ مسلمانوں کے درمیان جو برائیاں ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ ہر آدمی چراغ جلانے کی کوشش کرے، ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کرے۔ کچھ ہی سالوں میں آپ دیکھیں گے، پہلے ہمارے گھر کا ماحول بدلے گا، پھر ہمارے پڑوس کا ماحول بدلے گا، پھر محلے کا ماحول بدلے گا، شہر کا ماحول بدلے گا، ملک کا ماحول بدلے گا، اور یہ روشنی دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے پوری دنیا منور ہو جائے گی۔ پہلے ہم کام تو شروع کریں۔ یہ 3 صفتیں جو آئینے کے اندر بتلائی گئی ہیں کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے، آئینے کے سامنے جب آتا ہے آدمی، اس کو اپنا داغ دھبا نظر آتا ہے، اس کی اصلاح کرے۔ بھائی آپ کے اندر یہ کمی ہے، بھائی آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو اللہ کے واسطے، بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھیے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ اصلاح کا ماحول پیدا کرے، صرف اسی کو بتائے، دوسرے کو نہ بتائے، دوسرے کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کرے۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جس بندے کے اندر کچھ کمی دیکھتے ہیں، آپ ان کو تنہائی میں لے جا کر آپ ان سے جو بھی کہیں گے انشاءاللہ اس کے دل پر اثر ہوگا۔ اصلاح کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو تنہائی میں، اکیلے میں آپ سمجھا کر اللہ رسول کا واسطہ دے کر بتائیں گے تو انشاءاللہ ان کی اصلاح ہوگی اور وہ دل پر اس بات کو لے گا۔ لیکن بھری محفل میں آپ نے کسی کی اصلاح کی نام لے کر تو وہ بجائے سدھرنے کے اور بگڑ جائے گا کہ خبیث ہماری تم نے بے عزتی کر دی۔ اب وہ اگر پڑھنے والا بھی ہوگا، عمل کرنے والا بھی ہوگا، تو شیطان اسے ورغلائے گا اور کہے گا تو نکما ہے، سب کے سامنے تیری ناک کٹوا دی، سب کے سامنے تجھے بے عزت کر دیا گیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، آئینے کے اندر یہ صفت ہے کہ آئینہ صرف اسی کو بتاتا ہے جو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور آئینے کے سامنے جب ہم حاضر ہوتے ہیں تب وہ میری اصلاح کرتا ہے، بتاتا ہے کہ تمہارے چہرے میں یہ داغ ہے۔ اسی طرح ہم اپنے مومن بھائی کو جب ملیں گے محبت کے ساتھ سلام کریں گے، ان کی اصلاح کریں گے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے ماحول بدل جائے گا، دین آ جائے گا، ماحول میں تبدیلی آ جائے گی۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعہ بھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمانوں پر جو حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مسلمان پر مسلمان کا مال حرام ہے،
ایک مسلمان کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے، خون حرام ہے، اس کی عزت اور آبرو حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جس طرح آپ برے جانور کا گوشت حرام سمجھتے ہیں، جس طرح آپ شراب کو حرام سمجھتے ہیں، جس طرح غلاظت کو حرام اور ناپاک سمجھتے ہیں، اسی طرح ایک مسلمان کا مال آپ پر حرام ہے، ایک مسلمان کا خون آپ پر حرام ہے، ایک مسلمان کی عزت اور آبرو آپ پر حرام ہے۔ آپ کسی مسلمان کا مال نہیں کھا سکتے جبراً، ظلماً، زیادتی کے ساتھ، چھین کر یا چوری کر کے یا ناپ تول میں کمی بیشی کر کے۔ ایک مسلمان کا مال حرام ہے دوسرے مسلمان کے لیے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی عزت حرام ہے، وہ کسی وقت کسی وجہ سے ایک مسلمان کی بے عزتی نہیں کر سکتا، حرام قرار دیا ہے۔ اور ایک مسلمان کا خون حرام ہے دوسرے مسلمان کے لیے کہ وہ اس کو مار دے، وہ اس کو قتل کر دے۔ پچھلے جمعہ میں نے بتلایا تھا، حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد کسی مومن کو قتل کر دینا ہے، کسی مسلمان کو قتل کر دینا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ، یعنی گناہوں میں سب سے بڑا کفر و شرک ہے۔ کفر و شرک کے بعد نیچے سب سے بڑا گناہ انسان کا قتل ہے۔ ایک انسان کو قتل کر دینا پوری دنیا کو ہلاک و برباد کر دینا، پوری دنیا کو ہلاک کر دینا، خراب کر دینا، دونوں برابر ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے حدیث قدسی کے اندر کہ اللہ کو ایک مومن کو قتل کرنے سے آسان ہے پوری دنیا کو ہلاک کر دینا۔ ایک مومن کو قتل کرنے سے آسان ہے پوری دنیا کو ہلاک کر دینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک قتل مومن بہت بھاری ہے دنیا کو ہلاک کرنے سے۔ تو اس لیے وہاں تک نوبت نہ آئے، وہاں تک معاملہ نہ پہنچے، ہم اوپر ہی عمل کرتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیدا کرتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارگی پیدا کرتے رہیں۔ جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلیں گے انشاءاللہ وہاں تک نوبت نہیں آئے گی۔ اور میرے دوستو، اسلام تو پیارا مذہب ہے، اسلام نے تو دشمنوں کو گلے لگانے کا حکم دیا ہے، اسلام نے تو جانوروں کو پیار، محبت، شفقت اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے۔ جس جانور کو آپ پالتے ہیں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جانوروں کو منبر نہ بناؤ، جانوروں کو تیر کا نشانہ نہ بناؤ، جانوروں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جتنی وہ طاقت نہ رکھے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب جانوروں کے ساتھ شفقت کے معاملے کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے۔ تو ایک جانور پر اگر ہم رحم کریں گے، ایک جانور کے ساتھ ہم بھلائی کا معاملہ کریں گے تو اللہ اس پر جنت دے رہا ہے۔ تو کیا اگر ہم کسی مسلمان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں گے جنت نہیں ملے گی؟ ہم اشرف المخلوقات ہیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ضرورتیں بھی پوری ہوں گی اور اللہ بہت خوش ہوگا ہمارے ان برتاؤں کو دیکھ کر۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اللہ کے رسول نے بہت مشہور حدیث ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ آپ چھوٹوں پر رحم نہ کریں، بڑوں کی تعظیم نہ کریں، بڑوں کی عزت نہ کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ اسلام میں سے نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ تو ہم حقوق میں جڑے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ہمارے اوپر حقوق ہیں۔ اور اسلام کی خوبی یہی ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں، جس جگہ سے بھی گزریں، آپ کے اوپر حقوق ہوتے ہیں۔ راستہ چلتے ہوئے آپ کے اوپر حق ہے، راستے میں آپ چلتے ہیں تو اس کا حق کیا ہے؟
راستہ چلنے والوں کی آپ رہبری کریں۔ اگر کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے وہاں جانا ہے، ایڈریس معلوم نہیں ہے، تو آپ کے اوپر حق ہے کہ آپ ان کو راستہ بتائیں۔ وقت ہو تو آپ ان کو پہنچا دیں، اور وقت نہ ہو، موقع نہ ہو، تو آپ ان کو ایسا ایڈریس بتائیں کہ وہ وہاں آسانی سے پہنچ جائے۔ یہ آپ کے اوپر حق ہے۔ تو سارے حقوق کو ادا کرتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنا ہے، اسی کا نام اسلام ہے، جس کو ہم نے اسلام سمجھا ہوا ہے کہ جمعہ کو آ گئے، اچھے کپڑے پہن لیے، شادی شان و شوکت سے کر لی، اور کچھ رسم و رواج ہم نے ادا کر لیے، ہم سمجھ گئے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایمان کا حق ادا کر دیا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو غور سے سنو۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اسلام میں ابھی الف پر بھی عمل نہیں کیا ہے، ایمان میں الف پر بھی ہم نے عمل نہیں کیا ہے۔ چند عبادتوں کو کر لینے سے اور چند رسم و رواج پر عمل کر لینے سے مسلمان خوش ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ زندگی کس طرح ہماری گزرتی جا رہی ہے اور کس طرح ہم چلتے جا رہے ہیں، کچھ ہمیں پتہ نہیں۔ ہماری منزل کہاں ہے، ہمارا نشان کہاں ہے، بس بے راہ روی کے ساتھ، بے ڈھنگی رفتار کے ساتھ ہم چلتے جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی جانور ہو، جنگل میں چلا جا رہا ہو، اس کا کوئی مالک نہیں ہے، اسے کچھ منزل کا پتہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر اور رہنما ہیں۔ کون سی چیز ایسی ہے جس میں ہمیں نہیں بتایا گیا؟ شادیوں میں آپ دیکھ لیں، النکاح من سنتی رخطے پر لکھا جاتا ہے، لیکن ہماری شادیوں میں سنتیں تلاش کریں، کہاں سنتیں ہیں؟ اور اب تو اس قدر بے حیائی آ گئی ہے، آتی جا رہی ہے، فحش گانے بجتے ہیں، اور آپ اتفاق سے کسی شادی کے فنکشن ہال میں آپ پہنچیں تو آپ کو نہیں لگے گا کہ کسی مسلمان کی شادی ہے، کچھ بھی فرق نہیں رہا۔ برقعے چلے گئے فیشن میں، مسلمانوں کے اوپر جو حالات آئے ہیں وہ یوں ہی نہیں آ گئے۔ اللہ کی طرف سے یہ عذاب آ رہا ہے، پابندیاں لگ رہی ہیں۔ اسلام اور مسلمان دوسروں کی نظر میں جو کھٹک رہے ہیں، کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں، اس میں ہمارا قصور ہے، 100% قصور ہے۔ جب ہم خود عمل نہیں کرتے تو دوسرے جب منع کرتے ہیں تو تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ بھائی، جب آپ خود عمل نہیں کر رہے ہیں اور جب دوسرے نے کہہ دیا کہ اس کو ہٹاؤ تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ تکلیف تو اس وقت ہونا چاہیے جب ہم سے چھینا جاتا۔ برقع ہم نے خود اتار دیا ہے، کسی نے چھینا تھوڑی ہے، تکلیف کیوں ہو رہی ہے ہمیں؟ تو اس لیے میرے دوستو، بچوں والا ذہن نہ رکھیں، سوچیں، شعور پیدا کریں کہ یہ حالات جو آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں، اور آئندہ جو حالات آئیں گے وہ ہماری وجہ سے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہماری گستاخیوں کو معاف کرے، غفلتوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالی دوبارہ ہمیں نظر رحمت سے دیکھ کر ہمارے حالات کی اصلاح فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔